this video and subscribe our channel KYC First for latest updates. Akram Abbasi is with you. It's English class and we are doing translation of unit number 1. Our today's lesson is translation of paragraph number 9 and 10. Get ready. Take out your registers, notebooks and pens. Bismillahir Rahmanir Rahim. Paragraph number 9. And the Rasul sallallahu alayhi wa sallam did go the way Allah Almighty had chosen for him. Word to word meanings. اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈڈ گو چلتے رہے the way اس راہ پر اس راستے پر اللہ Almighty اللہ تعالی نے had chosen منتخب کیا تھا چنا تھا for him آپ کے لیے ان کے لیے. تو فرسٹ سینٹنس کے اندر جو had chosen past perfect tense ہے چنا تھا منتخب کیا تھا اس میننگ کو کلیئر کر لیں اور بامحاورہ ترجمہ نوٹ کریں بچوں. اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی راہ پر چلتے رہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے منتخب فرمائی تھی. راہ کریں گے تو منتخب فرمائی تھی، اگر راستے لکھیں گے تو پھر اسی راستے پر چلتے رہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے منتخب فرمایا تھا. جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے منتخب فرمایا تھا. ٹیلی یور سینٹنس. اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی راستے پر چلتے رہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے منتخب فرمایا تھا. Imbued with divine guidance and firm resolve, the Rasul sallallahu alaihi wasallam encountered all the challenges with grace and dignity. Imbued with سرشار ہو کر کس چیز سے؟ ڈیوائن گائیڈنس ہدایت الہی سے، الہامی رہنمائی سے. ہدایت الہی سے سرشار ہو کر اینڈ فرم ریزالو اور پختہ ارادے سے. فرم ریزالو پختہ عزم پختہ ارادہ، یعنی ہدایت الہی اور پختہ عزم سے سرشار ہو کر. دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انکاؤنٹرڈ، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سامنا کیا، مقابلہ کیا. آل دا چیلنجز تمام مشکلات کا، تمام آزمائشوں کا، تمام چیلنجوں کا. ود گریس عزت سے، وقار سے، اینڈ ڈگنیٹی اور شان سے، عظمت سے. بیٹا میننگز کو کلیئر کر لیں. امبیوڈ ود سرشار ہونا، ٹھیک ہے. یہ جو ہائٹ آف ہیپینس ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں کہ مست ہو جانا، سرشار ہو جانا، ٹھیک ہے. یہ امبیوڈ ود کا میننگ ہے. آپ نے مست ہو کر نہیں لکھنا، بلکہ ایک اچھا جو فریز بنتا ہے وہ ہے سرشار ہو کر. ڈیوائن گائیڈنس کا میننگ کیا ہے؟ ہدایت الہی. ڈیوائن کا مطلب ہوتا ہے خدائی، گائیڈنس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رہنمائی یا ہدایت. تو خدائی رہنمائی کا مطلب کیا ہے؟ الہامی رہنمائی یا ہدایت الہی. فرم کا مطلب ہوتا ہے پختہ، پکا. ریزالو کا مطلب ہوتا ہے عزم، ارادہ. انکاؤنٹرڈ کا میننگ ہے سامنا کرنا، مقابلہ کرنا. چیلنجز جو ہیں وہ مشکلات کو، آزمائشوں کو کہتے ہیں. گریس عزت وقار، ڈگنیٹی شان عظمت. میننگز کو کلیئر کریں، ریوائز کر لیا کریں جیسے ہی آپ کو وقت ملتا ہے. میرے بچوں آپ کو میں اتنا ٹائم دیتا ہوں سینٹنس کے ریپیٹ کرنے میں اور ڈکٹیٹ کروانے میں کہ آپ اس کو مکمل کرنے کے بعد ریوائز بھی کر سکتے ہیں. کلاس کے دوران ہی اگر آپ اس کو یاد کر لیں، میننگز کو یاد کر لیں تو یہ بہت ہی اچھا عمل ہے. بامحاورہ ترجمہ نوٹ کریں بچوں. ہدایت الہی، ہدایت الہی اور پختہ عزم سے سرشار ہو کر اور
پختہ عزم سے سرشار ہو کر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شان اور وقار کے ساتھ آپ عزت اور شان کے ساتھ بھی کہہ سکتے ہیں، شان اور وقار کے ساتھ تمام مشکلات کا سامنا کیا، تمام مشکلات کا مقابلہ کیا، full stop. In no time he elevated man to the highest possible level in both spiritual and worldly domains. In no time، دیکھتے ہی دیکھتے، بہت ہی تھوڑے وقت میں، ٹھیک ہے، مختصر وقت میں، ہی ایلیویٹڈ، آپ نے بلند کر دیا۔ ایلیویٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سر بلند کرنا، بلندی پر پہنچا دینا، مین انسان کو ٹو دا ہائیسٹ، اعلیٰ ترین، ہائیسٹ کا مطلب کیا ہے؟ اعلیٰ ترین یا انتہائی بلند، پاسبل ممکنہ حد تک، لیول سطح، ان بوتھ اسپرچول، اسپرچول کا میننگ ہوتا ہے بیٹا روحانی، بوتھ کا مطلب ہے دونوں، اینڈ ورلڈلی کا میننگ ہوتا ہے دنیاوی، ڈومینز کا میننگ ہے شعبے، میدان، عملداری۔ بیٹا سینٹنس نوٹ کریں، میننگز کو نوٹ کرنے کے بعد، بہت کم وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت کم وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کو روحانی اور دنیاوی دونوں شعبوں میں، روحانی اور دنیاوی دونوں شعبوں میں، دونوں میدانوں میں ممکنہ طور پر، ممکنہ طور پر اعلیٰ ترین سطح پر پہنچا دیا، اعلیٰ ترین سطح تک سر بلند کر دیا۔ ٹیلی یور سینٹینس، دیکھتے ہی دیکھتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کو روحانی اور دنیاوی دونوں شعبوں میں ممکنہ طور پر اعلیٰ ترین سطح تک سر بلند کر دیا۔ میرے بچوں جنہوں نے سینٹنس نوٹ کر لیا ہے وہ ریوائز کریں اور باقی بچے اس کو کمپلیٹ کریں۔ I would move to next slide. Please complete your translation, clear your meanings. بہت کم وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کو روحانی اور دنیاوی دونوں شعبوں میں ممکنہ طور پر اعلیٰ ترین سطح پر، اعلیٰ ترین سطح تک سر بلند کر دیا۔ Next sentence, he was also a driving force behind the Arab conquests which have created an everlasting impression on human history. Word-to-word meanings, he was also a driving force. آپ ایک متحرک قوت بھی تھے، ڈرائیونگ فورس متحرک قوت یعنی آگے بڑھانے والی قوت، ٹھیک ہے۔ بیہائنڈ پیچھے، دا عرب کنکسٹس عرب فتوحات کے، کنکسٹس کا میننگ ہوتا ہے فتوحات، فتح کی پلورل ہے یہ فتوحات، وچ جنہوں نے، ہیو کریٹڈ پیدا کیا ہے، ڈالا ہے، این ایور لاسٹنگ امپریشن ایک ابدی اثر، ایور لاسٹنگ دائمی، ابدی، انمٹ، امپریشن اثر، اثرات،
آن ہیومن ہسٹری، انسانی تاریخ پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلکہ اس طرح لکھیں جس طرح آپ کے پاس نوٹ ہے، عرب فتوحات جو ایکسپلینیٹری حصہ ہے اس کو ہم شروع میں کر دیں گے۔ عرب فتوحات جنہوں نے انسانی تاریخ پر دائمی اثر ڈالا ہے، انمٹ نقوش چھوڑے ہیں، جنہوں نے انسانی تاریخ پر انمٹ ایور لاسٹنگ کا میننگ ہے، نقوش چھوڑے ہیں، نقوش امپریشن کا میننگ ہے، انمٹ نقوش چھوڑے ہیں، کوما کے پیچھے بھی، یعنی عرب فتوحات کے پیچھے بھی آپ ایک متحرک قوت تھے۔ میں پھر سینٹنس کو پڑھ رہا ہوں۔ عرب فتوحات جنہوں نے انسانی تاریخ پر انمٹ نقوش چھوڑے ہیں، کوما کے پیچھے بھی آپ ایک متحرک قوت تھے، فل سٹاپ۔ No wonder he is universally acknowledged as the most influential figure in history. No wonder، کوئی حیرت نہیں، کوئی تعجب نہیں، ٹھیک ہے، اس میں کوئی حیرانی نہیں کہ he is universally acknowledged، کہ آپ کو عالمگیر سطح پر تسلیم کیا جاتا ہے۔ he is acknowledged، آپ کو تسلیم کیا گیا ہے، آپ کو تسلیم کیا جاتا ہے، یونیورسلی عالمی سطح پر، عالمگیر پیمانے پر، ایز دا موسٹ انفلوئنشل، با اثر ترین، سب سے زیادہ با اثر، فگر کا مطلب ہے شخصیت، ان ہسٹری، تاریخ۔ بیٹا ونڈر کا میننگ حیرانی، حیرت، تعجب، یونیورسلی کا میننگ ہے عالمی سطح پر، عالمی پیمانے پر، ایکنالج کا مطلب ہے تسلیم کیا جانا، موسٹ انفلوئنشل با اثر ترین یا سب سے زیادہ با اثر، فگر کا میننگ ہے شخصیت، شخص۔ آپ سینٹنس لکھیں۔ کوئی تعجب نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عالمگیر سطح پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عالمگیر سطح پر تاریخ کی با اثر ترین شخصیت تسلیم کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کے طور کو اسکپ کرنا چاہیں تو سینٹنس ٹھیک رہے گا پھر بھی، لیکن ایز کیونکہ یوز ہوا ہے تو آپ اس کو لکھ سکتے ہیں۔ کوئی تعجب نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عالمگیر سطح پر تاریخ کی با اثر ترین شخصیت کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے۔ Full stop. In the words of Michael Hart, a great historian، عظیم مورخ، ہسٹورین کا مطلب ہوتا ہے بیٹا تاریخ دان، مورخ۔ عظیم مورخ مائیکل ہارٹ کے الفاظ میں، بیٹا مورخ کو کس طرح لکھنا ہے آپ کے سامنے ہے، مائیکل ہارٹ کس طرح لکھنا ہے، عظیم مورخ مائیکل ہارٹ کے الفاظ میں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم however was responsible for both the theology of Islam and its main ethical and moral principles. Word-to-word meanings. Look into the text. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم however تاہم was تھے responsible ذمہ دار، however تاہم responsible ذمہ دار for both دونوں کے، the theology of Islam اسلام کی الہیات، اسلام کی دینیات،
تھیولوجی کا میننگ بتا بیٹا کیا ہوتا ہے؟ الہیات یا دینیات. اینڈ اٹس مین اور اس کے بنیادی مرکزی ایتھیکل اخلاقی اینڈ مورل اور اصلاحی پرنسپلز اصولوں کے. بیٹا میننگز کو کلیئر کریں. اب سینٹنس نوٹ کریں. انورٹیڈ کاما اسٹارٹ. تاہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کی الہیات یہ بریکٹ کے اندر جو آپشنز ہیں وہ بھی سینٹنس میں یوز ہو سکتے ہیں. اسلام کی الہیات اور اس کے اہم اخلاقی اور اصلاحی اصولوں دونوں کے ذمہ دار تھے. اس کے اہم اخلاقی اور اصلاحی جو ہے یہ مورل کا میننگ ہے. ویسے ایتھیکل اور مورل اپ ٹو سم ایکسٹینٹ سینونیمز ہیں، لیکن دو ورڈز ہیں تو آپ ٹرانسلیشن میں بھی دو ورڈز یوز کریں. اہم اخلاقی اور اصلاحی اصولوں دونوں کے ذمہ دار تھے. فل اسٹاپ. ٹیلی یور سینٹینس کمپلیٹڈ. تاہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کی الہیات اور اس کے اہم اخلاقی اور اصلاحی اصولوں دونوں کے ذمہ دار تھے. کہنے کا مطلب بیٹا یہ ہے کہ اسلام کا جتنا بھی سیٹ آف کنڈکٹ ہے، لائف ہے، اس سب کے اندر جو مین رول ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. دینیات ہوں، عقائد ہوں یا اعمال ہوں، سب کے اندر جو بنیادی کردار ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. ٹھیک ہے. اینڈ دس شوز the influence of his personality. In 10 seconds I would move to next slide. Please complete your translation. Same paragraph, next sentence. In addition, he played a key role in proselytizing the new faith and in establishing the religious practices. In addition, مزید یہ کہ he played آپ نے ادا کیا past indefinite اور کی رول ایک مرکزی کردار، ایک اہم کردار، ایک کلیدی کردار. in proselytizing تبلیغ میں preaching ہوتا ہے، proselytizing تبلیغ اشاعت. the new faith نئے عقیدے کی، نئے مذہب کی. and in establishing اور قائم کرنے میں، مرتب کرنے میں. the religious practices مذہبی اعمال. سینٹنس نوٹ کریں. مزید یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نئے دین، نیو فیتھ، نئے دین کی تبلیغ اور مذہبی اعمال کے قیام. اسٹیبلشنگ کا بیٹا میننگ ہے قیام ہے، اور مذہبی اعمال کے قیام میں ایک اہم کردار ادا کیا، ایک بنیادی کردار ادا کیا. مزید یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نئے دین کی تبلیغ اور مذہبی اعمال کے قیام میں، مذہبی اعمال کو مرتب کرنے میں ایک اہم کردار ادا کیا. میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو میننگز کے آپشن میں آپ کو بتاؤں گا وہ ٹرانسلیشن میں اپلیکیبل ہوں گے.
Next sentence, in fact, is as the driving force behind the Arab conquests, he may well rank as the most influential political leader of all times. In fact, در حقیقت، دراصل، بلا شبہ، یقیناً، as the driving force behind the Arab conquest، عرب فتوحات کے پیچھے ایک متحرک قوت کے طور پر، he may well rank، آپ کو درجہ دیا جا سکتا ہے، as the most influential political leader، سب سے زیادہ بااثر سیاسی رہنما ہونے کا، of all times، تمام زمانوں کے، تمام اوقات ادوار کے۔ بیٹا رینک جو ہے یہاں پر ناؤن بھی ہوتا ہے درجہ، لیکن یہاں پر یہ رینک جو ہے یہ ورب ہے، اس کا میننگ ہوگا درجہ دینا۔ جی بیٹا سینٹینس نوٹ کریں۔ در حقیقت عرب فتوحات کے پس منظر میں، عرب فتوحات کے پیچھے ایک متحرک قوت ہونے کی حیثیت سے، عرب فتوحات کے پیچھے ایک متحرک قوت ہونے کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام ادوار کے انتہائی بااثر سیاسی رہنما کا، انتہائی بااثر یا سب سے زیادہ بااثر سیاسی رہنما کا درجہ دیا جا سکتا ہے۔ سب سے زیادہ بااثر سیاسی رہنما کا درجہ دیا جا سکتا ہے۔ Next sentence, the Arab conquests of the 7th century have continued to play an important role in the human history down to the present day. Word to word meanings, the Arab conquests of the 7th century، 7ویں صدی کی عرب فتوحات نے have continued جاری رکھا ہے، to play ادا کرنا، an important role ایک اہم کردار، in the human history انسانی تاریخ میں، ڈاؤن ٹو دا پریزنٹ ڈے آج کے دن تک یا موجودہ دور تک۔ تمام ورڈز کلیئر ہیں بیٹا، سارے ورڈز ایزی ہیں، ترجمہ نوٹ کریں۔ 7ویں صدی کی عرب فتوحات نے انسانی تاریخ میں آج تک ڈاؤن ٹو دا پریزنٹ ڈے ایک اہم کردار ادا کرنا جاری رکھا ہے۔ have continued to play an important role، ایک اہم کردار ادا کرنا جاری رکھا ہے۔ 7ویں صدی کی بیٹا کمپلیٹ کریں، میننگز کو کلیئر کریں۔ 7ویں صدی کی عرب فتوحات نے انسانی تاریخ میں آج تک، آج کے دن تک، موجودہ دور تک ایک اہم کردار ادا کرنا جاری رکھا ہے۔ In 10 seconds I would move to next slide. جی بیٹا یہاں پر ووکیبلری ریپیٹ ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ آسانی سے اس کو کلیئر کر سکتے ہیں، نوٹ کیجئے۔ Next, last paragraph beta, and in few minutes I would complete my today's lecture.
Such a thorough transformation of man and society owes to the Rasul sallallahu alaihi wasallam's deep faith in Allah Almighty, to his love for humanity, and to the nobility of his character. Such a thorough transformation, ایسی مکمل تبدیلی، تھورو ہماگیر، مکمل، پرفیکٹ، ٹرانسفارمیشن تبدیلی آف مین اینڈ سوسائٹی، آدمی اور معاشرے کی، اووز ٹو مرہون منت ہے، ٹھیک ہے، اووز ٹو کا مطلب ہوتا ہے بیکاز آف، ٹھیک ہے، ڈپینڈز اپون، ٹھیک ہے، کی وجہ سے ہونا، مرہون منت ہونا، احسان مند ہونا، ٹھیک ہے، یہ اووز ٹو کے میننگس ہیں۔ مرہون منت ہے کس چیز کی؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ڈیپ فیتھ، گہرے ایمان ان اللہ آلمائٹی، اللہ تعالیٰ پر، ٹو ہز لو فار ہیومینٹی، آپ کی انسانیت کے لیے پیار پر، اینڈ ٹو دا نوبلٹی آف ہز کیریکٹر، اور آپ کے کردار کی شرافت پر۔ بیٹا نوبلٹی کا مطلب ہے شرافت، کیریکٹر کا مطلب ہے کردار۔ ڈیپ فیتھ گہرا ایمان، مضبوط ایمان، اووز ٹو مرہون منت ہونا۔ انسان اور معاشرے کی ایسی مکمل تبدیلی، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ تعالی پر گہرے ایمان، یہ تین چیزیں ہیں۔ کس چیز کی یہ مکمل تبدیلی؟ کس چیز کی مرہون منت ہے؟ تین چیزوں کی۔ ایک ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ تعالیٰ کی ذات پر گہرے ایمان کی مرہون منت، دوسرا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انسانیت کے لیے محبت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی شرافت۔ تین چیزوں کی مرہون منت ہے، ان کو آپ نے ارینج کرنا ہے میننگ فلی۔ تو سینٹنس نوٹ کریں بیٹا، انسان اور معاشرے کی ایسی مکمل تبدیلی، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ تعالیٰ کی ذات پر گہرے ایمان، قوما اللہ تعالیٰ پر گہرے ایمان، قوما انسانیت کے لیے آپ کی محبت، انسانیت کے لیے آپ کی محبت، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کی شرافت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کی شرافت کی مرہون منت ہے، آپ کے کردار کی شرافت کی مرہون منت ہے، فل سٹاپ۔ Indeed, his life is a perfect model to follow. در حقیقت، بلا شبہ، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی is a perfect model، ایک مکمل نمونہ ہے to follow، پیروی کے لیے۔ بیٹا میننگز کو کلیئر کر لیں۔ Indeed، بلا شبہ، یقیناً، پرفیکٹ ماڈل، مکمل نمونہ، کامل نمونہ، پیروی کرنا، فالو۔ سینٹنس کو لکھیں، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پیروی کے لیے ایک مکمل نمونہ ہے، پیروی کے لیے ایک مکمل نمونہ ہے۔ ان ریپلائی ٹو اے کوسچن، ایک سوال کے جواب میں، اباؤٹ دا لائف آف دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے متعلق، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ said، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ بیٹا رپورٹنگ پارٹ کو انورٹڈ کاماز سے باہر والے حصے کو پہلے نوٹ کر لیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے متعلق، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے متعلق ایک سوال کے جواب میں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، کولن نیو لائن انورٹڈ کاما اسٹارٹ، his morals and character are an embodiment of the Holy Quran. his morals آپ کے اخلاق، and character اور کردار، are ہیں an embodiment ایک زندہ مثال، a living example مجسم مجسمہ of the Holy Quran قرآن پاک کا۔
بیٹا یاد کے لیسن کا سینٹینس ہے نیو لائن میں لکھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کردار ماما نے پکڑا تھا موبائل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اور کردار قرآن پاک کی ایک زندہ مثال ہیں. امبوڈیمنٹ کا مطلب ہوتا ہے مجسم، مجسمہ، زندہ مثال. آپ کی گلوسری کے اندر جو اس لیسن سے نیکسٹ پیج پر ہے اس کے اندر لیونگ ایگزامپل ہے میننگ امبوڈیمنٹ کا. سینٹینس کو مکمل کریں بچوں. few lines still remain. ان کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. The final word about the savior of mankind goes to the Holy Quran. The final word حتمی بات، آخری الفاظ about the savior of mankind انسانیت کے نجات دہندہ کے متعلق goes to the Holy Quran قرآن پاک سے ملتے ہیں. فائنل ورڈ حتمی بات، آخری الفاظ سیویئر نجات دہندہ. جی انسانیت کے نجات دہندہ کے متعلق حتمی بات قرآن پاک سے ملتی ہے. اور وہ بات کیا ہے؟ او نبی surely we have sent you as a witness and as a bearer of good news and as a warner and as the one inviting to Allah by his permission and as a light giving torch. او نبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، surely یقیناً we have sent you ہم نے آپ کو بھیجا ہے as a witness ایک گواہ کے طور پر. شاہد، گواہ، گواہی دینے والا. اینڈ ایز اے بیئرر آف گڈ نیوز اور ایک خوشخبری سنانے والا. بیئرر آف گڈ نیوز اچھی خبر لانے والا یعنی خوشخبری سنانے والا. اینڈ ایز اے وارنر اور تنبیہ کرنے والا، ڈرانے والا، خبردار کرنے والا. وارنر خبردار کرنے والا، ڈرانے والا، تنبیہ کرنے والا. تو یہاں تک سینٹنس کو لکھ لیں. انورٹڈ کاماز نیو لائن کر لیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایکسکلیمیشن مارک، یقیناً ہم نے آپ کو، یقیناً ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، کوما اور خوشخبری سنانے والا، کوما اور تنبیہ کرنے والا بنا کر بھیجا ہے. ایز کا مطلب ہے کے طور پر یا بنا کر. have sent you آپ کو بھیجا ہے. and as the one inviting to Allah اور اللہ کی طرف بلانے والا by his permission اس کی مرضی، اس کی اجازت سے. and as a light giving torch اور ایک روشن چراغ. light giving روشن یا روشنی دینے والا، ٹارچ مشعل چراغ. فل سٹاپ کے آگے لکھیں اور اللہ کی اجازت سے اس کی طرف بلانے والا اور ایک روشن چراغ. اگر آپ ورب کو ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو بریکٹ میں لکھ سکتے ہیں پریویس ورب بنا کر بھیجا ہے. اور اللہ کی اجازت سے اس کی طرف بلانے والا اور ایک روشن چراغ، فل سٹاپ یا ایک روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے. جی بچوں، it was last sentence of today's lesson. In 20 seconds I would move to last slide, that is a glossary that you also have in your book. بیٹا اس ٹرانسلیشن کو کمپلیٹ کریں. اچھی طرح سے ریوائز کریں اپنے پورے لیسن کو،
پورے لیسن میں سے اگر کسی سینٹنس کا کوئی ایشو ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اسپیشلی ٹرانسلیشن پوائنٹ آف ویو سے، تاکہ ٹرانسلیشن کے حوالے سے کوئی کنفیوژن، کوئی کوشچن باقی نہ رہے۔ جی بچے، تھینک یو ویری مچ. کیپ لوکنگ آن glossary فرام یور بک اور آن یور سلائڈ. ان ورڈز کو بیٹا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ کی آبجیکٹیو ٹائپ میں یہ 5 مارکس کے ورڈ سینونیمز آتے ہیں. اس کا ایک میجر سورس جو ہے وہ آپ کی گلوسری ہے، اور اس یونٹ کی گلوسری کے اندر میکسیمم ورڈز کے میننگز گیون ہے. ٹھیک ہے، آپ نے ان کو انگلش میں پریپیئر کرنا ہے. ٹھیک ہے، اینڈ ناؤ وی موو ٹو کوسچن آنسر سیشن.